الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. یہ سورہ رعد کی تفسیر اور تزکیے کی کلاس میں آیت نمبر 35، آیت نمبر 36 اگر وقت رہے گا تو آپ کے سامنے انشاءاللہ ان آیتوں کے تعلق سے بات آئے گی۔ تفصیل اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ اپنے سامنے مصحف کو کھول دیں، مصحف آپ کے سامنے رہے تو آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوتی ہے۔ تو پہلے آیت نمبر 35، آیت نمبر 34 کے بارے میں پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے آئی تھی۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال، اس جنت کی صفت جس کا کہ متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کی مثال، اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، دریا بہہ رہے ہوں گے۔ وکلھا دائم، اس کے جو میوے ہیں، اس کا جو کھانا ہے، یعنی درختوں پہ لگنے والے جو میوے ہیں، جو فروٹ ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکلھا دائم وظلھا، اور اس کا سایہ بھی۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام نار ہے، دوزخ ہے۔ وعقبی الکافرین النار۔ ہم نے الگ الگ برحال یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے، جس کے الگ الگ ٹکڑے جو ہے، اور ساتھ میں اس کا ترجمہ اردو میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہمارا اصل جو ہے، ایک ایک ٹکڑے کو لے کر کے ہم بات کریں گے، تزکیے کا جو پہلو ہے اس میں آپ کے سامنے وہ رکھیں گے۔ تزکیے کے لحاظ سے یہ آیت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ پچھلی آیت بھی آپ کے سامنے تھی، تزکیے کی جو باتیں تھی ہم نے پیش کی تھی، تزکیے نفس کی۔ یہ آیت بھی اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو دیکھیے اس آیت کے تعلق سے بھی کیا کہا شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے، مثل الجنت التي وعد المتقون، جنت کی بات ذکر کی گئی ہے۔ اس کے پہلے والی آیت کو ذہن میں لائیے تو اور بھی زیادہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلے والی آیت میں بات کیا تھی کہ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے، اور آخرت کے اس عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ کسی بھی عذاب سے، دنیا کے عذاب سے بھی، آخرت کے عذاب سے بھی، اللہ کے عذاب سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ وہ بات آپ کے سامنے آئی تھی، وہ کفار مشرکین کے بارے میں بات تھی، وہ ان کے بارے میں بات تھی جن پر اللہ کا غضب نازل، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو چاہے آخرت کی زندگی ہو۔ تو قرآن کا یہ اسلوب ہے، یہ میتھڈ ہے کہ قرآن میں بیلنس رکھ، کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو اگر کفر کا ذکر آتا ہے یہاں پر تو ایمان کا بھی ذکر آتا ہے، اگر یہاں کافروں کے انجام کی بات ہوتی ہے تو مومنین کا ذکر بھی، اور مومنین کے لیے جو نعمتیں تیار کر کے رکھی گئی ہیں اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ اگر یہاں اللہ کے سخت عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا بھی، جنت میں جس طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں اس کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہاں صرف ترغیب نہیں ہے
یہاں صرف ترغیب نہیں ہے، یہاں ترغیب اور ترہیب کا جو ہے بڑا حسین امتزاج ہے۔ اردو میں اگر یہ آپ کو مشکل لفظ نہ لگے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑا حسین امتزاج ہے۔ یہ دونوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے کرتا ہے کہ دلوں کو بات چھو جائے اور دل اسے قبول کرے۔ یہاں ترغیب بھی ہوتی ہے، یہاں ترہیب بھی۔ ترغیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رغبت دلانا۔ جنت کی نعمتوں کا جو ذکر ہوتا ہے تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ رغبت دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ترہیب کی باتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے سخت ہونے کا، تو یہ لوگوں کو ڈرانا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ کے عذاب کا سامنا ان کو کرنا پڑے۔ تو یہ قرآن کا میتھڈ ہے، یہ طریقہ ہے، اور قرآن نے ہم کو یہ طریقہ دیا ہے۔ ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم صرف لوگوں کو ڈراتے رہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ ہم صرف لوگوں کو سلاتے رہیں ان کی فضیلت کو بیان کر کے تو یہ بھی غلط ہے۔ داستان سنتے سنتے لوگ سو گئے، جاگے نہیں۔ ہماری جماعت کا یہ بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ ہماری جماعت سے مراد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جماعت اہل حدیث کا یہ بڑا المیہ ہے۔ المیہ کیا ہے؟ یعنی یہ بڑی بڑی مصیبت ہے یہ، کہ ہمارے جو خطبہ تھے، تقریر کرنے والے لوگ تھے نا، ہماری تقریر کرنے والوں نے تو ایسی تقریریں کی صرف کہ بس جنتی تو ہم ہی ہیں، بقیہ سارے لوگ تو جہنم میں جائیں گے۔ آپ لوگوں نے بھی بڑی تقریریں سنی ہوں گی اس انداز کی۔ انہوں نے صرف یہی جو ہے اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنی جماعت کو سلانے کا کام۔ وہ تو بڑے آرام سے ہو گئے، بھئی ہمارے لیے تو جنت ہے، جنت کا دروازہ ہمارے لیے بالکل کھلا ہوا ہے، ہمیں تو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے ہی تو جنت بنائی گئی ہے۔ وہ ذہنوں میں ایسا بیٹھا کہ عمل سے جماعت بڑی دور ہو گئی۔ عمل نہیں ہے۔ کل بھی ایک درس میں ایک خاتون نے ہم سے یہ سوال کیا کہ انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں لکھ دی تھی، کچھ ان کو لکھنا تھا تو لکھ دی تھی کہ ہماری جماعت کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں، ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ تو لوگوں کو بڑا غصہ آ گیا تھا اس کے اوپر۔ وہ ذکر کر رہی تھی، اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھی، تو میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں خود بھی اس طرح کی باتیں کہتا رہتا ہوں۔ جو قرآن کا طریقہ تھا ہم نے چھوڑ دیا، ہمیں دونوں طریقہ اپنانا چاہیے، نہ صرف ڈرانے کا اور نہ صرف ترغیب دلانے کا، بلکہ دونوں ساتھ میں چلنا چاہیے۔ جہاں فضیلت ہوتی ہے وہاں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو نہ جانے کون سا ایسا عمل ہو جو دعوت دے دے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، تو جس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے اس کو بالکل پھر تو جہنم میں ڈال، اس کو راضی کرنا ہوتا ہے، اسے خوش کرنا ہوتا ہے، ویسے ہی کام کرنے ہوتے ہیں، ویسے عمل کرنے ہوتے ہیں، نافرمانیوں کے ساتھ اسے خوش نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ دونوں طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہاں کا وہی پہلا جو ہے آج کا سبق ہمارا یہی ہے کہ یہ جو قرآن کا انداز ہے وہی انداز ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ تو عذاب کا ذکر پچھلے ہفتے میں تھا، تو آج نعمتوں کا ذکر ہے، آج جنت کا ذکر ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، او جنت جس کا کہ وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے۔ یعنی یہ جنت اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے تیار کی ہے؟ متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ اس جنت کی مثال، اس جنت کی صفت، کس انداز سے یہ جنت ہے،
ظاہر سی بات ہے کہ جنت کی یہ نعمتیں اور اس کی ساری نعمتوں کا ذکر کسی ایک درس میں، کسی ایک آیت میں تو نہیں ہے، تو پورے قرآن میں بھی جو بھی ذکر ہے وہ چند باتیں ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے تو تبھی جا کر کے جنت کی ساری نعمتوں کا صحیح معنی میں تصور ہمارے ذہنوں میں آئے گا، اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتا۔ بس خلاصے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ایک سمری اگر جاننا ہو اس کی تو کیا ہے کہ جنت کی یہ نعمتیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خاطر علی قلب بشر۔ یہ نعمتیں کیسی ہیں؟ اگر ہم اس کو بہت ہی جامع لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو یوں سمجھ لو کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی کے دل میں وہ خیال ہی گزرا ہوگا۔ وہ نعمتیں ایسی ہیں۔ تو یہاں جو ذکر آتا ہے یہ بس ایک یہ ہے، یہ بیان ہوتا ہے، لیکن اس کی پوری کیفیت کیا ہے وہ الفاظ کے سانچے میں نہیں ڈھالا جا سکتا۔ اسی لیے کسی کان نے سنا نہیں، سنیں گے کہاں سے جو کہ اس کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالا نہیں جا سکتا۔ آنکھ سے دیکھیں گے کہاں سے جبکہ اسے آپ کو دکھایا نہیں جا سکتا، لوگوں کو لا کر کے دکھایا نہیں جا سکتا اسے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ دل میں خیال بھی کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ ہمارا یہ دماغ، ہماری یہ عقلیں جو کچھ بھی دیکھتی ہیں، جس کی سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اس سے کہیں اونچی چیزیں ہیں وہ، وہاں تک ہمارے دماغ کی رسائی بھی نہیں ہے، پہنچ بھی نہیں، تو کہاں تک یہ سب جو ہے اسے سمجھ پائیں گے؟ لیکن جنت کا ذکر آتا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے کہ جنت کی یہ نعمتیں وہ صرف ایک ہلکا سا تصور دیا جاتا ہے بس۔ لیکن حقیقت جو جنت کی نعمتوں کی ہے وہ تو داخل ہونے کے بعد ہی اس کا اندازہ، صحیح اندازہ ہو پائے گا۔ وہاں جانے کے بعد وہ صرف تھوڑا سا جو ہے دکھا دیا جاتا، دکھایا نہیں، مطلب کہنے کا مطلب ہے بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس سے ایک شوق پیدا ہو جائے۔ ترغیب کا مطلب یہی ہوتا ہے دلوں میں ایک شوق پیدا کر دیا جائے، وہ شوق پیدا کر کے لوگ اس کی طرف آگے بڑھیں گے، لپکیں گے، اس جنت میں داخل ہونے کا ایک شوق پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے کوشش کریں گے۔ یہی ہوتا ہے جنت کے ذکر میں، جنت کے تذکرے میں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر سکتا ہوں، یہ جو ہے شوق دلانے والی بات جو ہے نا، اس کی ایک مثال پیش کر سکتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو۔ کچھ اور نہیں سمجھیں گے میرے بارے میں تو میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں۔ یہ مثالیں اکثر سمجھنے کے لیے دی جاتی ہیں، مثالوں کو کبھی بھی اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگزامپل جو ہوتا ہے نا یہ صرف سمجھنے کے لیے ہو، یہ بس اتنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت مثالیں دی ہیں تو ایسی مثالیں جو ان کو سمجھ میں آ جائیں وہی مثال دی جاتی تھی۔ تو یہ مثال کا بڑا اہم جو ہے پوائنٹ ہے، اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ اس زمانے کے لوگوں نے اعتراض کیا تھا قرآن کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثالیں پیش کی ہیں اس کو لے کر کے اعتراض کر دیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو مکھی مچھر کی مثالیں ملی ہیں دینے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے، تو جب وہ اتنی اونچی شان والا ہے تو یہ مکھی مچھر کی مثالیں پیش کر۔ قرآن میں مکھی مچھر کی مثالیں موجود ہیں اصل، تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھنے کے لیے دی ہیں۔ اور مثال میں ہمیشہ اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ کسی کے سامنے مثال وہ پیش کی جاتی ہے جو اسے سمجھ میں آ سکے، کیونکہ مثال سمجھانے کے لیے۔ کلاس روم میں بھی اساتذہ کو یہی خیال کرنا چاہیے، کبھی بھی آپ میں سے اگر کوئی ہوں جو خواتین ہوں یا جو ہمارے
भाई लोग हैं वो, तो अगर वो कहीं भी टीचर हो, पढ़ा रहे हो ना, तो उसका ये हमेशा याद रखिए कि मिसालें जो दी जाती है, इसमें इसका नहीं ख्याल किया जाता है कि मिसाल देने वाले का मकाम क्या है, या मिसाल जो सुनने वाले हैं उनका मकाम क्या है, बल्कि ये देखा जाता है कि सुनने वाले को कौन सी मिसाल ज्यादा समझ में आ सकती है, और जिस चीज को हम बयान करना चाहते हैं उसको समझने के लिए कौन सी मिसाल ज्यादा करीब हो सकती है। तो ये इस बात का ख्याल किया जाता है। तो अभी जो मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ आपको इसकी, जन्नत का जो तज़किरा आप कुरान में पढ़ते हैं, हदीसों में पढ़ते हैं, अगर आपको इसको एक मिसाल से समझना है, यानी ये मत समझिए कि बस जन्नत यही है जो आपने इसे पढ़ा, नहीं, जन्नत की वो नेमत है, जैसा कि मैंने हदीस सुनाया आपको कि न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है, और न ही किसी के वहमो गुमान में, उसके दिल में न ही उसका कोई ख्याल गुजरा होगा। वो जन्नत की नेमतें ऐसी हैं। तो हम तो जिक्र पढ़ते रहते हैं, कुरान में है, हदीस में जिक्र है, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं, दिल में ख्याल नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो जिक्र है ना, ये बस क्या है, हल्का सा एक इशारा है इसमें, जो शौक दिलाने के लिए है बस। पूरी उसकी चीजें तो जाहिर सी बात है कि बयान नहीं हो सकती, और न ही उसको जिक्र किया जा सकता है। अब आपके सामने जो है वो मिसाल जो देने के लिए कह रहा था, इतनी बातें मैंने जिक्र कर दी, और मिसाल दे दूं। कभी क्या करते हैं हमारे इस मुल्क में लोग फिल्में बनाते हैं, ये समझने के लिए सबसे बेहतर मिसाल मुझे लगी, इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ। फिल्में बनाते हैं, तो जब फिल्मों को रिलीज करने का टाइम आता है, तो उसके पहले कुछ ट्रायल के नाम से वो नश्र करते रहते हैं, और उसकी कुछ झलक दिखाते हैं। मैं उर्दू में कहूँ तो क्या होता है, थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि लोगों को ये झलक देख करके, ये जो ट्रायल है, इसको देख करके शौक पैदा हो जाए इसे देखने का, और जब इसकी बुकिंग शुरू हो और इसकी जो है ओपनिंग हो थिएटरों में, तो लोगों की भीड़ उमड़ आए। शौक पहले पैदा करते हैं किसके जरिए से, ट्रायल के जरिए से, किसके जरिए से, उसकी एक झलक दिखा करके एक शौक पैदा करते हैं। जब वो शौक दिलों में पैदा हो जाए, तो देखेंगे आप लोगों को कि सिनेमा घरों के बाहर लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर है जो चला जा रहा है। अगर वो पसंद आ गया ट्रायल, तो देखेंगे कि लाइन लगी रहती। पहले तो खैर ये होता था तो ऑनलाइन बुकिंग का है, तो कहीं बुकिंग हर जगह हाउसफुल चल रहा है, फजर से पहले का शो रख दे तब भी लोगों की भीड़ लगी। अभी जल्दी ही एक फिल्म के ताल्लुक से ऐसी बातें आई थी। आज मैं जरा तज़किये का वो पहलू भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मुत्तकियों वाली जो बात है उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ। हम कहाँ हैं इस वक्त, और कहाँ कुरान है, कहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, और हम लोग कहाँ हैं, हमारे भाई कहाँ हैं, हमारी बहनें कहाँ हैं, ईमान का कलिमा पढ़ने वाले कहाँ खड़े हैं इस वक्त। कि आज अगर जो है फिल्म का एक ट्रायल दिखा कर, एक झलक दिखा करके, ऐसा लोगों के दिलों में एक ऐसी उमंग पैदा हो जा रही है कि पहला शो फजर के टाइम रखें तो भीड़ लगी हुई है, जबकि मस्जिदें खाली रहती। ये बहुत जल्दी की मिसाल है, इसलिए आपको बहुत समझ में आ रही होगी। मैं उस चीज को आपके जहनों में लाना चाहता हूँ। जरा सोचिए क्या है हमारा हाल, जो है उससे हमको क्या मिलने वाला है, सिवाय इंटरटेनमेंट के तो कुछ नहीं है ना। वो भी दुनिया की इस जिंदगी का बहुत मामूली सा हिस्सा है। उसके लिए
ایک جھلک دیکھ کر کے ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، ہر حال میں ہم ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی میں نے پڑھا سنا کہ جنہوں نے پورے پورے سنیما تھیٹر کے ٹکٹ بک کر لیے کہ میں فلاں کا بہت بڑا فین ہوں، اور فین کلب میں شامل ہونے کی وجہ سے اپنے پیسوں سے پورے ٹکٹ خرید، آؤ سب لوگ جو ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ ایک موٹے اندازے کے مطابق، مجھے تو بہت زیادہ نہیں معلوم، لیکن جتنا میں نے شروع میں اس کے بارے میں چیزیں جو ہے معلومات کی تو اندازہ لگا کہ ہمارے اپنے مسلم بھائی بہنوں کی طرف سے جو اس کے ٹکٹ خریدے گئے وہ بھی تقریباً 500 کروڑ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نان مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف مسلم کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ایک جھلک دیکھ کر کے، ٹرائل دیکھ کر کے یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ 500 کروڑ جو ہے ہماری جیبوں سے نکل سکتے ہیں، تو کیا وہ جنت کی جھلک جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں دکھائی ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ہمیں دکھائی ہے، کیا یہ جنت کی جھلک دیکھ کر کے، اسے سن کر کے ہمارے دلوں میں وہ امنگ اور ترنگ نہیں ہے، وہاں داخلے کی وہ خواہش نہیں ہے کہ ہمارے قدم اٹھتے ان کاموں کی طرف جو جنت کی طرف لے کر کے جانے والے ہیں، ہمارے ہاتھ ہماری جیبوں میں چلے جاتے؟ 500 کروڑ جو ہے یہ قوم ٹرائل دیکھ کر کے خرچ کر سکتی ہے، تو کیا یہ قوم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس امت کے لیے، اس کی ضرورتوں کے لیے نہ جانے کتنے کالج اور اسکول بن گئے ہوتے میرے بھائیو اتنے پیسوں، نہ جانے کتنی مسجدیں تعمیر ہو گئی ہوتی کہ من بنا بیتا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ وہ ترغیب جو قرآن نے دلائی تھی، جو ٹرائل ہمیں دکھایا گیا تھا، وہ ٹرائل ہمیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، یہ بھی مکمل چیز نہیں ہے اس جنت کے تعلق سے، یہ تو صرف ایک ٹرائل ہے، کیا ایک جھلک ہے کہ اس کے ذریعے سے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے، ایسے کام کی طرف لپکیں گے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہوں۔ جی ہاں، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کی بلندی اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنا جو بھی حصہ تھا وہ اپنا حصہ ڈال دیا، تو کہاں ایک طرف یہ ہے میرے بھائی؟ یہی تو اس ٹرائل کا مقصد ہے نا، یہ جھلک دکھانے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ جنت کی طرف ہمارے قدم بڑھے، دنیا کی اس زندگی سے ہم جنت میں داخلے کا سامان بنائیں، مقصد یہی تھا، مقصد یہی ہے، یہی مقصد رہے گا۔ لیکن کیا واقعی معنی میں ہم نے ترغیب کا یہ حق ادا کیا؟ ہمارے قدم بڑھے آگے؟ یہ جھلک جو دیکھی ہم نے، سنی ہم نے، تو کیا ہمارے قدم آگے بڑھ جاتے؟ کیا ہمارے قدم اٹھتے ہیں مسجدوں کی طرف؟ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدائیں سن کر کے کیا یہ قدم مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں؟ کیا وہ حدیثیں سن کر کے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے
جہنم کی آگ سے بچانے کا سامان کرو اپنے آپ کا، اور جنت میں داخلے کے لیے مومن کے دل میں ایک خوشی پیدا کر دو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہمارے قدم اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ جو جھلک ہم کو دکھائی ہمارے رب نے، ان سینما والوں نے تو جو جھلک ہمیں دکھائی، جو ٹرائل دکھایا، تو ہمارے قدم بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ ہمارے رب نے جو دکھائی تو ہمارے قدم آگے نہیں بڑھے۔ یہ سوچنے کا مقام، یہ تزکیے کا اہم پہلو ہے، جس کو ذہن میں رکھیے۔ آیت کی طرف پھر میں آتا ہوں، دیکھیے آیت، مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی مثال، اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے نا قرآن میں، لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب سے ڈرتا ہو، وہ خوف ہے اس کے دل میں، اس کے لیے دو جنت ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ جگہ جگہ ہے قرآن میں نا یہ تذکرہ میرے بھائی، ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، کس کا؟ جنت کا، متقیوں سے وعدہ ہے۔ اور یہ وعدہ بھی کسی گورنمنٹ کا وعدہ نہیں ہے، جو جملے ہیں کہہ دیے گئے، اور یہ کسی معشوق کا وعدہ نہیں ہے جو کبھی وفا نہیں ہوتا۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ رب العالمین کا ہے، جو وعدہ پورا ہونا ہے، اس کا وعدہ، اس وعدے پر ہمیں اعتبار نہیں، وہ اعتبار نہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ وہ وعدہ ہے، متقیوں سے یہ وعدہ ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ پہلا ٹکڑا ہے اس آیت کا۔ تزکیے کا پہلو کیا ہے کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھئے کہ کیا مجھ سے بھی یہ وعدہ ہے؟ کیا میں متقیوں کی اس لسٹ میں کہیں میرا نام بھی ہے؟ جن متقیوں سے جنت کا وعدہ ہے ہمارے رب کا، تو متقیوں کی اس لسٹ میں میرا نام کہاں ہے؟ وہ نام تلاش کیجئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، متقیوں کے لسٹ میں، جن سے ہمارے رب نے، ہمارے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جنت تمہارے لیے ہے، جس جنت کی ایک جھلک قرآن میں، حدیث میں ہمیں دکھائی گئی۔ اس جنت کا وعدہ ہے۔ متقیوں کی لسٹ میں اپنا نام دیکھیے، مجھے یقین ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ میرا حسن ظن ہے اپنے رب کے تعلق سے بھی، اور یہ میرا حسن ظن ہے آپ سب کے تعلق سے بھی۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ سب لوگ متقیوں کی اس لسٹ میں آپ سب کا نام ہے۔ آپ کے تقوی کی سب سے بڑی دلیل میرے پاس اگر ہے، میرا رب مجھ سے پوچھے کہ یہ کیسے کہہ دیا، تو میں کہوں گا اپنے رب سے کہ یہ میرے بھائی اور میری بہنیں، اے میرے رب، تیرے کلام کی محبت میں اپنی نیند چھوڑ کر کے، ایک ایسے موسم میں جس وقت صبح میں سونا لوگوں کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، بڑی اچھی نیندیں آتی ہیں، ایک چھٹی کا دن، ویک اینڈ، جس میں لوگ
انٹرٹینمنٹ کے نہ جانے کتنے پروگرام بناتے ہیں، لیکن یہ تیرے بندے اور بندیاں تیرے کلام کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے چھوڑ کر کے صرف تیرے کلام کے لیے اکٹھا تھیں، جو ان کے تقوی کی میرے نزدیک سب سے بڑی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میرا یقین ہے، یہ میرا حسن ظن ہے، میں اپنے رب سے یہ بات ضرور کہوں، مجھے اپنے رب کی ذات سے یہ امید ہے، یہ حسن ظن ہے کہ ہمارے عمل میں اگرچہ کی بہت ساری کوتاہی ہے، لیکن ہمارے دلوں میں اس کے کلام کی جو محبت ہے، اس کی جو محبت ہے، اس کے رسول کی جو محبت ہے، اس کے رسول کی پیاری پیاری سنتوں کی جو محبت ہے، اس محبت کے حوالے سے ہمیں یقین ہے کہ اس رب کی رحمتیں ہم تک ضرور پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں محفوظ، ہمیں جو ہے محروم نہیں رکھے گا، یہ حسن ظن ہے۔ اور جن متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے ہمارا عمل ان متقیوں کے مقابلے میں بہت کم ہو، بڑی کمیاں ہوں ہمارے اندر، لیکن ہمارے دلوں میں نہ ان متقیوں کی محبت میں کوئی کمی ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، نہ اس کے کلام کی محبت میں۔ ہمارا دل اللہ کے اس کلام کی محبت سے میرے بھائیوں لبریز ہے۔ جب ہم اس کے کلام کی تفسیر کرتے ہیں، اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو دل ہمارا اس کتاب کی محبت سے کتنا لبریز ہوتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں۔ اس کتاب کی محبت میں آپ سب لوگ یہاں پر ہیں میرے بھائیوں۔ یہ آسان نہیں ہے صبح کے وقت میں فجر کے بعد ہی درس میں شریک ہونا، میں جانتا ہوں اس چیز کو، یہ آسان نہیں ہے۔ اکثر لوگ آرام سے بعد میں ہی درس رکھتے ہیں، صبح صبح جلدی کوئی نہیں رکھتا ہے درس، کیونکہ صبح میں لوگوں کی حاضری بڑی کم، بہت مشکل مانی جاتی ہے۔ لیکن اپنا سب کچھ جو ہے چھوڑ کر کے یہ درس میں شرکت اگر ہے تو کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے کلام کی محبت ہے میرے بھائیوں۔ اور جنت میں کل انسان اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کہاں ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے مارننگ شو کے، وہ فجر کے ٹائم کے شو کے لیے بھی سینما ہالوں میں بھیڑیں لگائی تھی، جن کی محبتیں ان کے ساتھ تھیں، جن کے وہ فین تھے، اور کہاں وہ لوگ جو فجر سے اللہ کے کلام کے لیے اپنے آپ کو، اپنی نیند کو قربان کر کے اس کے انتظار میں، اس کے شوق، تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے میرے بھائی؟ کیا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہمارے دلوں میں؟ وہی تو تقویٰ ہے، یہ احساس ہے ہمارے دلوں میں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے یہ آپ سب کے دلوں میں، آپ سب بھائی بہنوں کے دلوں میں وہ محبت ہے اللہ کے کلام کی۔ اللہ کے کلام کی محبت کے حوالے سے آپ یہاں اکٹھا ہیں، اور اسی حوالے سے ہم اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ آیت پڑھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، یہ متقیوں کی جو بات کہی گئی ہے اس لسٹ میں ہمارا نام بھی شامل کر دے، اس میں ہمیں بھی داخل کر دے، جن متقیوں سے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت اللہ تعالی ہم سب کا ٹھکانہ بنائے، اس جنت، جس جنت کی جھلک ہمیں دکھائی جا رہی ہے، ہمارا شوق بڑھتا ہے، ہمارا شوق بڑھتا ہے اس جنت میں داخلے کا۔ اللہ تعالیٰ اس جنت میں داخل ہمارا نصیب بنا دے، ہمارا مقدر بنا دے۔
اس میں ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ تو فرمایا مثل الجنت التی اعید المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ متقی یاد رکھ لیجئے گا، لفظ متقی جو تقوی سے متقی ہے، یہ اس میں فاعل کہا جاتا ہے عربی زبان میں سے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے متقون۔ المتقی جو ہے یہ مفرد ہوتا ہے اس کا، یہ تقوی سے ہے یہ لفظ۔ اور تقوی میں نے بار بار آپ کے سامنے یہ بتایا ہے، وہ ایک احساس ہوتا ہے کہ مومن، یہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اور اسی احساس کے ساتھ جو زندگی بسر ہوتی ہے اسے تقوی کی زندگی کہا جاتا ہے، اور وہی متقی لوگ ہیں۔ تو ایسے متقیوں سے جنت کا وعدہ ہے۔ اب اس جنت کے تعلق سے جو میں نے آپ سے کہا ابھی، کہ جو ایک جھلک جو ہے اس کا جو ذکر ہے یہاں پر کیا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے دریا بہ رہے ہوں گے۔ انہار سے مراد یہاں پر کبھی بھی عربی زبان میں جب انہار کا لفظ آتا ہے نا، تو اردو میں جو ہم نہریں کہتے ہیں، تو اردو کی نہریں الگ ہوتی ہیں۔ اردو کی نہروں میں گندا پانی بہتا ہے، اور یہ جو انہار کہا جاتا ہے یہ پہاڑوں سے آنے والے دریا ہوتے ہیں، ان کو انہار کہا جاتا ہے، جو بڑے میٹھے پانی کے دریا ہوتے ہیں، اور بڑے صاف ستھرے جو ہے یہ انہار ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ پانی بہ رہے ہو، دریا جو ہے نیچے سے بہ رہے ہو۔ ہم انسانوں نے میرے بھائیوں دنیا میں جنت کی نعمتوں کی جو جھلک کتاب و سنت میں دکھائی گئی، تو اس کے لحاظ سے کوششیں کی کہ ہم کو اس کا ایک تھوڑا سا نظارہ مل جائے۔ جو دنیا میں جنت کی نعمتوں کا لطف حاصل کرنا چاہے تو وہ جنت میں پھر کیا کرے؟ ظاہر سی بات دنیا میں تو یہ چیز مل ہی نہیں سکتی، لیکن کیا کرتے ہیں، ابھی جو جھلک دکھائی گئی نا اس کے لحاظ سے ہمارا گھر ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں سے پانی کی لہریں ہم کو نظر آئیں۔ سنا ہوگا آپ نے یہ، ایسی جگہ پر سمندر کے کنارے فلیٹ ہونا چاہیے، اوپر سے جب ہم دیکھیں تو پانی کی موجیں وہ ہمیں نظر آئیں۔ ایسی ایسی جو ہے دنیا کے اندر لوگوں نے اس طرح کی چیزیں جو ہے، بعض لوگ جو ہے سمندر کے اندر ہی نہیں، سمندر کے اندر کیا، وہ کنارے ہی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ جو ہے تعمیر ہونی چاہیے، وہاں پہ میرا محل تیار ہونا چاہیے، وہاں پہ رہیں گے تو وہ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، وہاں کی جو ہے ایٹموسفیئر ہے، اس کا جو ہے پورا لطف لینا ہے۔ یہ ساری خواہشیں، یہ ساری کوششیں، مقصد تو یہ تھا کہ جنت کی طرف رغبت ہو، جنت میں داخلے کی طرف رغبت ہو۔ مقصد یہ نہیں تھا اس کا کہ یہ دنیا کے اندر اسے حاصل کرنے کی کوشش کر، لیکن ہماری یہ قوم پیچھے پڑ گئی اس کے میرے بھائی، اور محل تعمیر کیے گئے۔ بعض لوگوں نے تو باقاعدہ جو ہے سمندر کے جو جہاز ہوتے ہیں، وہ جہاز ہی جو ہے ہم اب لے کر کے اس جہاز پہ ہی رہیں گے، اور ہمیشہ جو ہے یہ پانی کے ساتھ رہنے کا جو مزہ ہے اس سے جو ہے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ دنیا میں یہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں یہ باتیں تھی، یہ کس کے لیے تھی؟ کہ یہ سن کر کے جنت میں داخلے کا شوق پیدا ہوتا، جنت کا ذکر بار بار، جنت کی نعمتوں کا ذکر بار بار ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا ہم لوگوں نے؟ کچھ باتیں ہیں جو ذکر کر رہا ہوں آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسے علاقے بھی رکھے ہیں جو بڑے ہرے بھرے، اور پہاڑوں سے آنے والے چشمے، پانی کے چشمے، وہاں جھیلیں ہوتی ہیں،
लेक्स होते हैं, वहां पे ऊपर से आने वाली पानी की लहरें जो पहाड़ों से आती हैं, जो दरिया की शक्ल इख्तियार करती हैं, वो बहते हैं। हरा भरा इलाका है, जाते हैं तो देख करके दिल खुश हो जाता है। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसे इलाके रखे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। तो हमारे इस मुल्क में लोग कश्मीर जाते हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, जिसका जिक्र करते हुए लोग ये कहते हैं, क्या है कि अगर बहिश्त बर रुए जमीन अस्त, हमीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्तो, फारसी में ये कहा गया कि अगर जमीन में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, हमारे लोगों ने क्या शुरू कर लिया, चलो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, कश्मीर की वादियों की सैर करेंगे। अरे मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जिक्र तो आया था जन्नत की तरगीब के लिए। ये जिक्र इसलिए नहीं आया था कि स्विट्जरलैंड जाओगे उसके बाद कश्मीर की वादियों की सैर करोगे। दुनिया में इन इलाकों में जाकर के सैरो सपाट और जो है सैरो तफरीह करोगे और अय्याशियों के अड्डे कायम करोगे। ये अय्याशियों के अड्डे कायम करने के लिए ये आयतें थी, ये हदीसें थी जहां जन्नत का जिक्र आता है। नहीं, ये आयतें पढ़ करके कश्मीर जाने का शौक हो गया, स्विट्जरलैंड जाकर के हनीमून वहां मनाएंगे वो शौक आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाइयों, जन्नत का शौक तो नहीं आया, जन्नत का वो शौक तो नहीं आया। शौक तो क्या आना था, जन्नत का आना था। वो शौक आना था कि जन्नत की उन नेमतों को हासिल करने के लिए मुझे करना क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है। असल तवज्जो उसकी तरफ होनी चाहिए, लेकिन हमारी तवज्जो किसकी तरफ हो गई, हाँ अभी जो हॉलीडेज आ रहे हैं, इन हॉलीडेज में हम जाएंगे फला जगह पर, बड़ी खूबसूरत जगह है, दिल खुश हो जाएगा, वहां जाएंगे और हॉलीडेज के मजे लेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हॉलीडेज का मजा नहीं, ये सब क्या है, ये तो वक्ती चीजें हैं ना, वक्ती चीजें हैं या नहीं है, ये तो टेम्परेरी चीजें हैं ना। और इसका कोई मुकाबला नहीं है जन्नत से, याद रखिए, मैंने बार बार आपको कहा कि ये सिर्फ क्या है, एक झलक दिखाई गई, असल ये नहीं है कि बस इतना ही जन्नत। इसका आपस में कोई मुकारना, कोई मुआजना, कोई जो है कंपेयर हो ही नहीं सकता। कहाँ जन्नत और कहाँ दुनिया की ये चीजें मेरे भाई, ये तो सिर्फ एक शौक दिलाने के लिए था। अगर दुनिया के लोगों के अंदर ये शौक पैदा हो रहा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कि वो इन इलाकों में जाकर के अपनी छुट्टियां गुजारते हैं, इंटरटेनमेंट का उनके प्रोग्राम उनका होता है, सैर तफरीह का प्रोग्राम होता है, तो आपका हमारा प्रोग्राम सैर तफरीह का जन्नत का होना चाहिए, इन इलाकों का नहीं। अरे वही पैसे जो इसमें खर्च करेंगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देंगे, तो हम जन्नत के करीब हो जाएंगे, जहन्नम से दूर हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे, सोचिए खुदा। यकीनन हर दिल यही कहेगा, यकीनन होंगे, यकीनन होंगे। बकिया हम इन इलाकों में चले गए जहां हजारों लाखों के खर्चे हो गए, उससे मिला क्या, कुछ मिला, कुछ नहीं। बस हॉलीडेज गुजार के चले आए, दुनिया वालों ने ये बना रखा है, जिनके लिए जन्नत नहीं है उन्होंने ये बना रखा है जैसे, उनको पता है कि चंद दिन की जिंदगी में उनको यही इंटरटेनमेंट जो कुछ करना है करना है, इसके बाद तो जो इसके पहले वाली आयत में बात थी
کہ عذاب والعذاب الآخرت اشق، آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ سخت ہے، ان کو پتہ ہے کہ پھر تو جہنم میں ہی جا کر کے رہنا ہے، چلو تھوڑی دنوں کے لیے دنیا کے مزے لوں۔ وہ لوگ لوٹ رہے ہوں گے، ان کے لیے جنتیں ہو سکتی ہیں جہنم کے مقابلے، لیکن متقیوں کے لیے یہ نہیں نہیں، متقیوں کے لیے تو کیا ہے؟ جنت ہے، ہمیشہ کی جنت۔ وہ ان سب چیزوں کے چکر میں نہیں پڑتا متقی، وہ تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو جنت دکھائی ہے، تو مطلب دکھانے سے کیا ہے کہ جس جنت کا ذکر ہے، جس کی ایک جھلک جو ہے اس کے اندر، بس تھوڑا سا اس کے بارے میں ذکر ہے، پورا مکمل طریقے سے نہیں، ایک شوق دلانے کے لیے، تو اس کا شوق ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ متقیوں کی بات ہوتی ہے۔ تجری من تحت حل انہار، یہ جو بار بار تجری من تحت الانہار کا ذکر آتا ہے وہ اسی مناسبت سے آتا ہے، اسے نوٹ کر لیجیے گا، کیونکہ یہ چیزیں انسانوں کو بہت بھاتی ہیں کہ وہ سمندر کے کنارے، دریاؤں کے کنارے جا کر کے بیٹھے اور وہاں سے لطف اندوز ہو، وہ انسانی فطرت ہے، اس کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جہاں کہیں کے سمندر کے کنارے ہوتے ہیں نا، بیچ جو ہے، تو چنئی میں جائیں تو مرینا بیچ، اور جائیں تو جوہو چوپاٹی بامبے میں، اور بھی جائیں جدہ میں جائیں، بحرین میں جائیں، اور دوسرے علاقوں میں بھی چیزیں ہوں گی، تو سمندر کے ان کناروں پر جو عیاشیوں کے نظارے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو بھیڑ ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کی فطرت ہے، اسی فطرت کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، بتایا کہ جنت کی سیر کرنا ہے تو کیا کرو، اس دنیا کی زندگی میں اپنا لسٹ، اپنا جو ہے نام متقیوں کی لسٹ میں شامل کروا لو بس۔ جہاں متقیوں کی لسٹ میں نام آ گئے تو سمجھ لو کہ جنت کی سیر و تفریح کے مزے تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے، یہ ایک آدھ دو روز کیا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ بھی یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اکلوہا دائم، اس کے بعد کیا کہا، اکلوہا دائم، اس کے جو میوے وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، فروٹس جو ہیں، جو کھانے کے سامان ہیں، وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیزن اس کا ہے تو یہ ملے گا، سیزن نہیں ہے تو نہیں ملے گا، نہیں، وہ تو ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ پہلے لوگ سیزن کے لحاظ سے فروٹ کھاتے تھے، ابھی تو ہم انسانوں نے کیا کر لیا ہے، بڑے بڑے اسٹوریج بنا کر کے ایسا اس کو اسٹور کر کے رکھتے ہیں کہ پورے سال کھاتے رہیں، کوئی بات۔ ہم نے کوشش کیا کر لی کہ جو جنت کی صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تھی اس کو دنیا کے اندر ہی بنانے کی کوشش کریں۔ یہ کوششیں کس نے کی ہیں میرے بھائی؟ یہ ان لوگوں نے کی ہیں جن کو جنت میں نہیں جانا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ جو ہے کوئی پھل اگر بیک رہا، کوئی بیچ رہا ہے ان سیزن جو ہے، جو سیزنی یعنی سیزن کے نہیں ہے، تو آپ اسے نہیں خریدیں گے، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں، یاد رکھیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کیا دنیا کے لوگوں۔ میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیتیں ہم سے کہیں زیادہ غیر مسلم پڑھے ہوئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان تک پہنچا ہی نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھا ہے، غور کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے جنت کا ذکر کیا، ویسی کچھ چیزیں ہم دنیا میں کر کے اگر کریں گے تو پبلک جو ہے آئے گی اور ہمارے کمانے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو سیزن کے پھل ہوتے ہیں ان کو رکھ لو، یہی پھل جب بغیر سیزن کے ملیں گے نا تو بڑے مہنگے اور لوگ خریدیں گے اس کو بنایا لوگوں نے ایسا، اور ہم خریدتے ہیں، کھاتے ہیں۔
जबकि अल्लाह ताला ने जन्नत के ज़िक्र में ये बात ज़िक्र की कि उसके जो है वो सीज़न के लिहाज से नहीं, आपको जब जो चीज़ खाने की ख्वाहिश होगी वो आपके सामने हाजिर है। अगर हाथ से मेवे तोड़ करके खाने, फ्रूट तोड़ करके खाने की ख्वाहिश हो कि इसका मज़ा तो कुछ और ही होता है, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। आपके सामने दरख्त की वो डालियां आपके इतने करीब हो जाएंगी कि आप उससे जो है खुद अपने हाथ से तोड़ करके खाइए। तो क्या किया लोगों, ये सब चीजें आपको कोशिश की कि इसी दुनिया के अंदर दे, और लोग शौक से लेंगे, खाएंगे। तो फ्रूट भी ऐसे कुछ पैक करना शुरू कर दिया। आपने कभी डेट्स यानी खजूर को देखा होगा कि उसके खुशों के साथ कि उसमें से तोड़ के खाओ। ऐसा जो है कोशिश करते लोगों को यहीं पर दुनिया में इतना मशगूल कर दो, यहाँ की लज्जतों में इतना लगा दो कि ये लोग जन्नत का तस्वुर जो था, उसका जो ख्याल था, वो सब छोड़ करके बस दुनिया के ही मज़े लो। और जो दुनिया के मज़े में लग गया तो आखिरत का मज़ा, जन्नत का मज़ा कहीं उसको उससे दूर न कर दे, ये सोचना होता है। वकुलुहा दाइमुन वज़िल्लुहा साया। साए के ताल्लुक से भी बातें बरा, चूँकि दरख्तों की बातें भी आती हैं और चीज़ें भी आती हैं, तो साए के लिए कोई सूरज का होना ज़रूरी नहीं होता है। बाज़ लोग वो एक खामखा का सवाल करने लगते हैं। तिल का उकबल लदीन तक़ौ, ये अंजाम है, ये रिजल्ट है उनका जिन्होंने की तकवे की जिंदगी इख्तियार की। ये इनाम है उनका जिन्होंने तकवे की जिंदगी इख्तियार। अल्लाह ताला के दरबार में ये उनका रिवॉर्ड है, ये उनका इनाम है, ये उनका जायज़ा है जिन्होंने तकवे की ज़िंदगी इख्तियार की। जन्नत ये अल्लाह ताला का इनाम है जो अल्लाह ताला अपने उन बंदों को देगा जिन बंदों ने तकवे की ज़िंदगी इख्तियार की। यानी हमेशा उनको ये रहा एहसास कि हम अपने रब की निगरानी में हैं, अपने अल्लाह की निगरानी में हैं। फिर आखिर में याद दिला दिया, वह उकबल काफिरीन अन्नार। लेकिन ये भी याद रखो कि काफिरों का अंजाम जहन्नम है, नार है। काफिरों के लिए जो अल्लाह ताला ने अजाब रखा है वो आग की शक्ल में, वो जहन्नम की शक्ल में है। व उकबल काफिरीन अन्नार। ये पूरी आयत जो है अलग अलग करके आप पढ़ें, सोचें, इसके बारे में गौर करें, तो तज़किए का ये पहलू इसमें बड़ा जो है क्लियर, बड़ा वाज़े है। यकीनन ईमान में इजाफ़ा होता है जब हम ये आयतें पढ़ते हैं, जिसका ज़िक्र कुरान में अल्लाह ताला ने किया है कि जब कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो मोमिनीन का ईमान बढ़ जाता है। तो इससे ईमान में यकीनन मेरे भाइयों इजाफा होता है जब हम ये आयतें पढ़ते हैं। वक्त हो गया है तो आज का दर्स भी हम इसी आयत पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद वाली आयत इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आपके सामने आएगी। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी, हमारे अशरफ भाई हैं कि नहीं आज?
السلام علیکم ورحمۃ اللہ वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि وبرکاتہ۔ अपनी मौजूदगी का आपने कोई نہیں نہیں شیخ، तबीयत کلاس سن ठीक رہے है؟ تھے، الحمد للہ شیخ، کلاس سن رہے تھے شیخ۔ तबीयत का कुछ खराब तो नहीं है؟ نہیں شیخ، الحمد للہ۔ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर।